جی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر بات کروں گا. آج سے تقریباً 2 سال پہلے سیم گبز کا کہنا تھا کہ لو برڈز کا رجحان یورپ کے اندر کچھ سلو ہو چکا ہے، جس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں. انڈونیشیا کا برڈ نہ خریدنا، ہم کہتے تھے 20% آف انڈونیشین پاپولیشن نوابوں کا ہے، وہ خوبصورتی سنگنگ کے لیے کرتے تھے. پھر پاکستان زندہ باد، پاکستانیوں نے اپنا سارا رخ یورپ کی طرف کیا، جس طرح کہ وہاں پہ کوئی خزانے نکل رہے ہیں یا وہاں پہ ایسی فشری پیدا ہوتی ہے جو کسی دنیا کے کارنر میں نہیں ہوتی. ہماری وجہ سے یورپین فینسیز کا برڈ بکا، اس میں کوئی مجھ سے اختلاف نہیں کر سکتا. ان کا برڈ بکا، اچھا خاصا بکا. مقابلہ بازی کے اندر انہوں نے اپنے ریٹ بڑھا لیے. جو وہ برڈ بیچتے تھے 2 روپے کا، انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو چاہیے. انہوں نے اتنا ملٹیپلائی کیا کہ برڈ ملنا مشکل ہو گیا. لوگوں نے کہا اس کو نہیں دینا، مجھے دینا ہے. ہر بندہ اس بات سے اتفاق ضرور کرے گا. میرا اب سوال یہ ہے، سمجھدار لوگ ہیں یار، آپ پڑھے لکھے ہو، مجھے اس کا جواب دیں. ہماری وجہ سے ان کا کاروبار چلا، کیا انہوں نے ایک دفعہ فیس بک پہ آ کر ہمارا شکریہ ادا کیا ہے؟ چلو پاکستان کا نہ کریں، اختلاف ہے پاکستانیوں سے، ایک فرد کا کر لیتے، آپ کا کر لیتے، میرا کر لیتے، XYZ کا کر لیتے. خریدنے والے سے کرتے. میں نے تو خریدا ہی نہیں. خریدنے والے سے کرتے. ایک دفعہ نہیں. اب اس کا دوسرا پہلو دیکھیں. ہم پاکستانی ایک برڈ خریدا کسی ایسے بندے سے جس کی چمڑی اللہ تعالیٰ نے سفید بنائی، اور ہم اس کا ذکر دن رات، صبح دوپہر شام روزانہ 24 گھنٹے کرتے ہیں. 4 سال تک کرتے ہیں. اور کس وجہ سے؟ کہ ہمارا طوطا مہنگا بکے. اب ہوا کیا ہے؟ ہم نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہم آج بھی غلام ہیں اور ذہنی مریض ہیں اور ذہنی غلام ہیں، اور یہ ہم رہیں گے. اپنے آپ کو اس قدر طاقتور اور مضبوط پیدا کرو کہ دنیا میں آپ کی مثال دی جائے کہ دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جو کہ 3rd ورلڈ کنٹری شمار ہوتا ہے، جس میں اس ملک کے نوجوان پیسہ کما رہے ہیں اور ایسی کوالٹی ڈیولپ کی، اپنے برڈز کے اندر امپروومنٹ لے کر آئے جو شاید کہیں اور دیکھنے کو ملے. لیکن نہیں، ہم ان کا نام لیتے ہیں جو ہمیں مڑ کے بھی نہیں دیکھتے. اب میرا بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو آپ کا خریدار ہے، کیا آپ نے کبھی میں پاکستانیوں سے مخاطب ہوں، کیا آپ نے کبھی اپنی ویڈیوز کے اندر، اپنے فیس بک کے پوسٹ کے اوپر کبھی آپ نے ان لوگوں کو پروموٹ کیا جنہوں نے آپ سے طوطا خریدا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ جھپی ڈالیں گے برڈ بیچتے وقت، پیسے وصول کرتے وقت، تھیلی یا باکس دیتے وقت، اس کے بعد ہم اس کو کوئی نہیں جان جانتے بھی نہیں ہم اس کو. یہ نیو فینسیئر کی وجہ سے آج یہ ہابی چل رہی ہے. آج نیو فینسیئر انٹریز کرنا بند کر دے، میں دیکھتا ہوں ٹاپ سے ٹاپ کوالٹی برڈ کدھر بکے گا، چاہے وہ بلیڈی ماس سے کیوں نہ امپورٹ ہو کر آیا ہو. تو جس کی وجہ سے یہ کاروبار چل رہا ہے ان کو عزت دو. یہاں پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو تازہ، دیکھو اس طرح کے کام کرنے والے بے شمار ہیں جن میں ہم بھی شامل ہیں، لیکن کیونکہ یہ کام تازہ ہوا ہے، محمد اویس الیاس بھائی راولپنڈی گئے، ووکینڈ گئے، نیو فینسیز کو اکٹھا کیا، ان کو اعتماد دیا، ان کے مسئلے سنے، ان کو جواب دیا، ان کو ٹائم دیا. یہ ہے اصل انویسٹمنٹ. اپنا برڈ بیچنے سے آپ نے ہابی کی پروموشن میں کچھ بھی نہیں کیا. اسی طرح جو حفیظ بھائی ہیں پابلو لوز والے، ان کی ہر مہینے تقریباً گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے. کبھی گوشت کھا رہے ہیں، کبھی مچھلی کھا رہے ہیں. سر آپ کو کبھی دعوت ملی ہے؟ مجھے تو آج تک نہیں. تانوں دعوت ملی ہے؟ تانوں مجھے بھی نہیں ملی. حفیظ بھائی ہمیں بھی بلا لو. تو یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں آج کے دور میں، جس میں نفسی کا دور ہے. یہ اپنا وقت نکال کر لوگوں کے ساتھ ٹائم دے رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ کریں. تو حارث پہ میرا سوال اب آپ سے یہ ہے، جس طرح میں نے یہ انگریزوں والی بات کی، یہ بات کی وغیرہ، نیو فینسز کو ہم کیوں نہیں کرتے؟ یعنی وجہ کیا ہے؟ ہمارے خون میں شامل ہے یا ہمیں پاکستانی کالے جلد سے نفرت ہے؟ بھجن جب بھی کوئی کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے نا، تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اس نے لینا کیا. اگر تو یہ چھوٹی آئٹم والا ہے تو ہم اس کو شاید پانی بھی نہیں پلاتے. اکثر لوگ ہمارے میں ایسے ہیں. اور اگر کوئی مہنگی چیز لینی ہے تو پھر اس کو شاید کوک شوک پلا کے کھانے میں بھی لے جائیں. اس کے بعد ہم اس کو توجہ نہیں دیتے. میری ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارا سب سے بڑا کلائنٹ جو ہے وہ نیو فینسیئر ہے، اور ہمارا لوکل فینسیئر سب سے بڑا کلائنٹ ہمارا وہ ہے جس کے پاس 1 یا 2 جوڑے ہیں. جب تک ہم اس کو عزت نہیں دیں گے نا، ہم خود ترقی نہیں کر سکتے. زبیر بھائی نے کبھی میرے سے برڈ نہیں لینا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اپ گریڈڈ ہے. پاشا نے بھی نہیں لینا، نوید بھائی نے بھی نہیں لینا. میرا برڈ کدھر سیل ہونا ہے؟ جو نیو فینسیئر ہے. سر میں یہاں پہ ایک ہاٹ ٹاپک ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے اوپر ہم اگلی مجلس کے اندر اس کو پورا کریں گے. سر اپ لائنز کھل کے بات کرتے ہیں.
اپلائنس اتنا پٹا نہیں ہے یا اتنا وہ برا حال نہیں ہوا جتنا ہم نے اپنے سروں پہ سوار کر لیا یا جتنا ہم نے اس کو تسلیم کر لیا. ایک 10 سال کا بچہ اٹھتا ہے جس کو طوطا رکھا نہیں لیکن اسے پوسٹ لگا لی, ہم بڑے فینسیز اس پہ رسپانس پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں, سمجھ سے باہر ہے. اس کی ایک اور وجہ ہے, ہم نے اپ لائن کی غلط مارکیٹنگ اور غلط پروموشن کی ہے. ہم نے کہا کہ اس ٹاپ کوالٹی برڈ کو لو, اس ٹاپ کوالٹی برڈ کو لو, اس میں سے دودھیا, وائٹ ہیڈ, سنو ہیڈ, دودھ, مکھن, ملائی, پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ہم نے بولے ہوئے ہیں کہ بچے نکلیں گے. جب نکلتے ہیں نا داڑھی مونچھ والا داڑھی مونچھ والا, پھر وہ نیو فینسیئر اللہ معاف کرے وہ بیچنے کے قابل نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یار دعوے کیا کیے, نکلا کیوں ہے, حالانکہ بیچنے والا شاید غلط نہیں ہے. دیکھیں علم کی کمی ہے. جس برڈ میں یومیلینن ہائی ہو ان کو آپس میں نہیں لگاتے, ڈارک فیکٹر کو ڈارک فیکٹر کے ساتھ نہیں لگاتے. پھر اسی طرح اپلائنس کے اندر ویژول انٹو ویژول نہیں لگانا یار. جو ٹاپ بریڈرز ہیں, میں کسی گورے کا نام نہیں لیتا, میں نام لوں گا عدنان نشاہی کا, سپلٹ اپ لائن کو لگاتا ہے ویژول اپ لائن کے ساتھ. اسد خان بھائی فیصل آباد کے سپلٹ اپ لائن کو ویژول اپ لائن کے ساتھ لگاتے ہیں. طاہر شیخ صاحب کے پروفائل پہ جائیں, گرین فشر انہوں نے لگایا ہوگا, لکھا ہوگا گرین سپلٹ اپ لائن سپلٹ بلو ود ویژول اپ لائن. ٹھیک ہے, تو آپ پیرنگ اپنی درست کریں, ایجوکیشن اپنی درست کریں. اس بات کو صرف چھیڑنا تھا. مارکیٹنگ وہ کریں جو ریئلسٹک ہو. آج نوید شیخ کہتا ہے یا حارث بھائی کہتا ہے یا زبیر یا ڈان پاشا کہتا ہے البائنو ریڈ آئی کو کریمینو کے ساتھ لگاؤں, تو میں کاغذ پہ سائن کرنے کو تیار ہوں کہ اس میں سے البائنو دودھیا وائٹ نکلے گا, وہ پیلا نہیں نکلے گا, وہ وائٹ ہوگا. کریمینو نکلے گا بنانا کلر کا نکلے گا, وہ پرپل نہیں ہوگا. اپ لائن بیچنے والے کیا اب یہ کاغذ پہ سائن کر کے اس طرح کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو اس کی مارکیٹنگ میں اتنی مبالغت نہ کریں جس کی وجہ سے آج نیو فینسیئر پریشان ہے. السلام علیکم.